الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ماشاءاللہ سب آنے والے سلامت رہیں جو بھی ہمارے ساتھ ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا مل کے پڑھنا پڑھانا دین و دنیا میں مقبول اور منظور فرمائیں اور ان اسباق کو سمجھنا ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیں انشاءاللہ. آج بہت سارے لوگ ایبسنٹ ہیں. وجہ آج کافی وائرس پھیلا ہوا ہے اس کا، فلو کا، کنجیشن کا. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے. تو ویسے آپ سب لوگ نا ملٹھی استعمال کریں، بڑی اچھی ہے. شہد، ملٹھی، کالی مرچ اور دال چینی یہ چیزیں ہیں جو آپ گلے کے لیے نا استعمال کر سکتے ہیں پانی میں ڈال کے نا قہوہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. جو بھی لوگ السلام علیکم جی. ساجدہ جی ادھر آئیں، ادھر گوگل میٹ پہ آ جائیں نا، اس کو کلک کریں آپ انٹر ہو جائیں گی. السلام علیکم. دیکھیں آپ کا ہے گوگل میٹ. ہاں چلیں ماشاءاللہ میری گل سن. چلیں بس آپ اس پہ انٹر ہو. اس پہ اتنا اچھا نہیں ہوا، اس پہ آواز زیادہ اچھی آئے گی. یہ تو میں نے نا مجھے انہوں نے خاور نے کہا تھا جی، خاور نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے کال ضرور کیا کریں، مجھے پتہ نہیں چلتا نا. 1021 نمبر اس کی کال نہیں نا ہوتی، 21 بیل رنگ نہیں جاتی ہے کہ 2000 نہیں. کٹتی. جب میں بات کر رہی ہوتی تو رنگ آپ کو رنگ ٹون جاتی ہے اس کی؟ نقصان سے رہ گی نا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ان کے مبارک، بہت بہت مبارک. تو چلیں اللہ تعالیٰ اب ہمارے لیے آسانیاں کرے. آمین آمین. اور دیکھیں ماشاء اللہ اللہ کا بڑا ہی ہم پہ احسان اور کرم ہے. ہم لوگوں نے اللہ کی رحمت سے سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی ہے نا، تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے سورۃ البقرہ کا نا. اور دیکھیں اس کی جتنی بھی میں پڑھتی جاتی ہوں نا، جب اس پہ غور کرتی ہوں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ واقعی یہ ہمارا حال ہے اور ہم اس حال کو پڑھ رہے ہیں، اور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے. اور ہم پوری دعا اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوتاہیوں اور ان برائیوں اور ان شیطان کے جو حربے ہیں ان سے بچا لے، جن میں کہ پچھلے لوگ پڑھ کے تو انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیا. تو اس وقت بھی جو ہم زیر مطالعہ ہمارے اس دفعہ جو آیات ہیں، چونکہ ہم نے شروع میں تو ایمانیات کا پڑھا اور پھر اس کے بعد بیسک باتیں بتا کے تخلیق آدم کا بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو عنایات کی تھیں ان کو ایک مثال بنا کے باقی سب کے لیے پیش کر دیا کہ یہ دیکھو اس طرح جو انسان بہکتا ہے تو تم لوگ اس سے بچ جاؤ نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ اعمال کریں جو ہمارے اللہ کو پسند ہے انشاءاللہ. تو ہم بچ جائیں ان برائیوں سے، اور جتنا استغفار کریں گے، جتنا اللہ سے کوشش کریں گے محبت کی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ جو ہم قرآن سے پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا. یہ انٹرنگ کا کام بھی مجھے سارا خود کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کو کچھ لوگ نہیں آ سکے جو ساتھ ہیلپ ہو جاتی ہے، تو وہ اب تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے نا. تو بہرحال آپ دعائیں پڑھ لیں، شروع کی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور انہیں پڑھ کے ہم شروع کرتے ہیں اپنے اللہ کے کلام کو کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہترین رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر وبک نستعین ہو. اب اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو. تو رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انی اسألوک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا زدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها آمین یا ارحم الراحمین۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جن لوگوں نے ماشاءاللہ سے آیات تلاوت کر کے بھیجی، یقین کریں بہت اچھا لگتا ہے، اللہ انہیں ڈھیروں اجر عطا کرے، اور بہت ایک دوسرے کے لیے انکریجمنٹ ہوتی ہے، اتنی پیاری تلاوات ہوتی ہیں، اور سب کی میں دیکھ رہی ہوں کہ گریجولی امپروو کر رہی ہیں تلاوات، تو اس سے بڑا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اسی طرح نیکیوں میں جوڑے رکھے، ان کو ڈھیروں اجر ہو، استقامت دے اللہ تعالیٰ کہ اس میں ہم چلتے رہیں استقامت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلی آیات تھیں ان میں جو ہم نے آیت نمبر 64 اور 65 لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، اور اس دفعہ جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے 64 اور 65 66 اور 67 انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں جو ہے نا آپ کو شروع میں چھوٹا سا میں اس کے بارے میں جو ایک انٹروڈکشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں، جو اس کے بارے میں چھوٹا سا امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہوا ہے، اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں اس میں احسن البیان میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا ایک پکچر بن جائے کہ کیا اب جو مزید بات ہے وہ کس کے بارے میں آ رہی ہے نا، کیونکہ اب جو بات ہے نا وہ ہے کہ کیونکہ ہم سب پڑھیں گے نا کہ ہفتے کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بالکل منع تھا، دنیاوی کام بھی منع تھے، تو لیکن انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا، اور ہفتے کے دن کو بطور امتحان وہ مچھلیاں زیادہ آتی تھی تو انہیں وہ کن طریقوں سے پکڑتے تھے، ایک تو گڑے بنا کے، دوسرا جال، وہ دورہ میں بتاؤں گی اس کی ڈیٹیل، اور دوسرا اس کے بارے میں ایک مرسل روایت میں ہے کہ نبی آتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک لاولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک اس کا بھتیجا تھا، تو ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کو کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی، صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے، اور بالآخر بات حضرت موسیٰ تک پہنچی تو انہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور قاتل کی نشاندہی کر کے پھر وہ چلا گیا دنیا سے، جیسے ہمیں ویسے وہ تھا، ہاں ویسے وہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں جو چھوٹا سا ایک امین احسن اصلاحی صاحب کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا اس کے بارے میں لکھا ہے، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا جو یہود ہے نا ان کی نقض عہد یعنی عہد کے توڑنے کی دوسری مثال بیان ہو رہی ہے، اور اس مثال کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک ہی بات کو دو حصوں میں اس نے اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ ایک حصہ اس امر کو واضح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ذہنیت شروع ہی سے شریعت الہی کے قبول کرنے کے معاملے میں کیسی ہیلا جو یا نافرمان اور فرار پسند رویے والی تھی نا، اور اس کے دوسرے حصے میں یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہزار ہیلا اور حجت کے بعد جب وہ کسی بات کو قبول بھی کر لیتے رہے تو اس کی تعمیل میں صحیح طریقے پر نہیں کرتے تھے بلکہ اس حکم سے گریز کی راہ ہی تلاش کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اس چیز کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ میں قسامہ کے ایک واقعے کو منتخب کیا۔ قسامہ یعنی جو قسم کھانے والا، جس نے قسم کھائی تھی سب نے، تو قسامہ کا ایک واقعے کو منتخب کیا۔ قرآن مجید کے اشارات سے واقعے کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص قتل ہو گیا جس کے قاتلوں کا سراغ نہیں مل لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی شریعت کے قانون کے مطابق
اس علاقے کے لوگوں کو جہاں قتل ہوا تھا یہ حکم دیا کہ وہ ایک گائے کی قربانی کر کے اس پر قسمیں کھائیں، اور ان لوگوں نے اول تو اس حکم کو ماننے ہی میں بہت حجت بازی کی، بہت لہل و لعب کی، بے شمار بہانے کیے، گائے کیسی، اس کا رنگ کیسے، عمر کتنی ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن بہزار دقت کسی طرح گائے ذبح بھی کی تو معلوم ہوا کہ قسم جھوٹی کھائے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی شروع میں کہ آپ کے ذہن میں ایک پکچر بن جائے نا، اگرچہ یہ آیت ابھی آگے ہے لیکن میں نے ریفرنس کے لیے تھوڑا بتا دیا آپ کو کہ انہوں نے یہ لکھا ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں یہ بات کہ شریعت موسوی میں قسامہ کا طریقہ موجود تھا، اس کی جو ہے کتاب استثناء کی مندرجہ ذیل آیتوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ موجود تھا۔ یعنی اگر کیا لکھا ہے اس میں، استثناء کی کتاب جو انہوں کی یہود کی تھی اس میں انہوں نے لکھا، اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اگر اس ملک میں جسے خداوندہ تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد شہر کے فاصلے کو ناپیں، اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچیا لیں جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا اور نہ وہ جوتی گئی ہو، اور اس شہر کے بزرگ اس بچیا کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلا ہو اور نہ کچھ بویا گیا ہو لے جائیں، اور وہاں اس وادی میں اس بچیا کی گردن توڑ دیں۔ تب بنی لاوی جو کاہن ہیں نزدیک آئیں، بنی لاوی حضرت موسیٰ کے قبیلے کو کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور لیوائٹس بولا جاتا ہے، ان کا لکھا جاتا ہے نا، تو یہ میں آپ کو قرآن کی بیان نہیں بتا رہی ہوں، یہ بات میں آپ کو اس کے ریفرنس میں آیت کے بتا رہی ہوں جو کہ ان کی کتاب میں موجود ہے کہ بنی لاوی کاہن نزدیک آئیں کیونکہ خداوندہ تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوندہ کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کریں، اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑا اور مار پیٹ کے مقدمے کا فیصلہ ہوا کرے۔ پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ یہ قسم کا طریقہ اور اس کی ماننے کا تھا جو میں نے آپ کو کتاب استثناء ان کی جو ہے جو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے امین احسن اطلاعی صاحب نے آیت کی۔ ابھی یہ آیت آگے ہے، اب میں جو ہم نے استفاء کی آیت ہماری ہم نے پڑھنی ہے وہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ استفاء ہماری آیت نمبر 65 ہے جس کو ہم نے اب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں اور اس کی ہم جو اس کی ڈیٹیل ہے ہم جانیں گے کہ یہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ایڈجسٹ کر لیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ ہماری انشاءاللہ آیات ہیں جن میں سے اب آپ غور کرتے جائیے گا جتنا آپ کو آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، واو یہاں پہ حرف استناف ہے، یعنی یہاں سے بات نہیں شروع ہو رہی ہے، اور لقد جو ہے نا لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، اور قد حرف تحقیق ہے، یعنی بات کو مزید محقق اور زور پیدا کرنے کے لیے کہ اور ماضی میں یہ آ کے نا تو ماضی قریب کے معنی دیتا ہے نا، تو آپ غور کریں والا قد اتنا سا لفظ ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے، واو لام اور قد یہ تین ہیں اس کے شروع میں، واو استناف اور لام تاکید اور قد تحقیق۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ اور البتہ تحقیق علمتم کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم، بالکل۔ اور یہاں پر عالمہ یعلم باب سامعہ یسمع سے علمتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے، اس میں فاعل کون ہے؟
तुम अंतुम, बिल्कुल अंतुम, ठीक। और इसमें अलिम तुम क्या मतलब बना? तुमने तुम जान चुके हो, तुम जानते हो। और मतलब तुम सब कुछ जान चुके हो। क्या जान चुके हो? अब ये आगे इसका माफूल है जो सिला मासूल की सूरत में आएगा। अल्लज़ीना अतदाउ। अल्लज़ीना मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ही कुरान पाक का अहम इसम है जो इस्तेमाल होता है, और ये मबनी होता है तीनों हालतों में, अल्लज़ीना ही रहता है। यहाँ चूंकि माफूल आया है तो इसलिए हमें पता है कि ये मंसूब है और नस्बी हालत है। और अल्लज़ीना 1237-36 मरतबा तकरीबन कुरान पाक में आया है। तो आप देखें इतनी दफ़ा आपने समझे कुरान पाक के लफ्ज़ सीख लिए हैं, ठीक है। तो अब आप अल्लज़ीना अतदाउ, ये ए तदाउ है जो मिला के अलिफ लिखा रह गया, ना तदाउ पढ़ा जाता है पढ़ने में रवानी के लिए। और ये अल्लज़ीना जमा मसूल उन लोगों को जिन्होंने ए तदू, क्या रूट है इसका? ये तदू, आइन दाल वाओ। अदूफ तो आपने बहुत दफा पढ़ा है ना, दुश्मन के लिए आता है ना, जो दुश्मन भी जाहिर है हाथ से तजावुज करता है। तो यहाँ पर ए तदा या तदी बाबे इफ्तियाल से ए तदाओ, फेले माजी जमा मुज़क्कर गायब है, और इसमें फाइल कौन है? हम, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की, यानी ए तदो किया, ज्यादती की। और अल्लज़ीना इसम मासूल अपने सिले जुमला फेलिया एतदाउ से मिलकर सिला मासूल क्या बना? माफूल। और किस फेल का? पीछे कौन सा फेल है? अलिम तुम फेल का। और मिन कुम क्या है? मिन हरफ जार है और कुम की ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर मजरूर। और मिन कुम रकबे जारी, मिन कुम तुम में से, तुम में से फिस सबती। देखिए ये दो मरकबे जारी इकट्ठे आ गए हैं, वो मिन है और यहाँ फी है। फिस सबती जार मजरूर और मरकबे जारी, दोनों जो मरकबे जारी होते हैं वो क्या होते हैं? यूजुअली वो मुताल्लिक बन के आते हैं। और किससे मुताल्लिक बन के आते हैं? पीछे जो फेल है ना, कौन सा फेल है पीछे? अलिम तुम से मुताल्लिक है ना, यानी अल्लज़ीना की फिर हालत जो है वो नस्बी होगी ना, नस्ब होगी। और अल्लज़ीन माफूल है तो नस्बी हालत है, और अल्लज़ीना मासूला है तो एतदू मिनकुम फिस सबती इसका सिला है, और सिला मासूल मिलकर माफूल बन गया। किस फेल का? अलिम तुम फेल का ना, बिल्कुल। तो अब आप अल्फाज की हैसियत पर गौर करते हुए इसका तर्जमा करें, जितना मैं पूछूंगी फिर आपको और वाज़ेह हो जाएगा। और वाओ यानी ये और बात नहीं शुरू हो रही है ना, और साथ मजीद ये इस्तनाफ हो गया। और ताकीद के लिए क्या आया है? लाम, ला ताकीद, वाओ और लाम ताकीद, और तहकीक कद। बिल्कुल सही। तुम सब ने जान लिया, अलिम तुम। इसमें फेल फाइल, बिल्कुल इसमें फेल फाइल कौन सा है? इल्म फेल तुम फाइल, इसमें फाइल वेरी और अलिम जो है इसमें फेल है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। यानी तुम सब ने जान लिया उनको जिन्होंने, जिन्होंने अल्लज़ीना, बिल्कुल सही, ज्यादती की, ना तदू, हाँ तुम में ज्यादती की। ए तदाओ है ना, तो ए तदाओ जो है ज्यादती की तुम में से, मिनकुम हफ्ते के दिन में, फिस सब्त, वेरी गुड। और जो अल्लज़ीना तदो मिनकुम फिस सब्ती है, ये क्या बनता है? ये क्या है? ये जुमला फेलिया का मफूल है। जुमला फेलिया जो है ना वो इल्म तुम से शुरू हो रहा है ना, क्योंकि वो फेल था तो उसके अंदर अंतुम फाइल था। और जो अब उसकी जो माफूल है ना वो अल्लज़ीना था। तो अल्लज़ीना जो चूंकि इसमें मासूल होता है तो इसमें मासूल हमेशा अपने सिले के साथ आता है। तो उसका सिला क्या था? जुमला फेलिया की सूरत में ए तदाउ, और ए तदाउ से मुताल्लिक जो था मिनकुम फिस सबती, दोनों मरकबे जारी जो थे वो मुताल्लिक ए तदू थे, यानी हफ्ते के दिन में ज्यादती की तुम में से जिन लोगों ने हफ्ते के दिन में ज्यादती की, ठीक है ना। तो अब आप इसमें मुझे बताएं, इल्म तुम आपने बड़ा अच्छा नाजिया जी बता दिया कि इल्म तुम में फेल फाइल, इल्म तुम अंतुम फाइल के साथ फेल, और
الذی ناتدو منکم فی السبتی کیا ہے؟ الذین اسم مسئول یہ کیا ہے؟ مافعول ہے نا، مافعول ہے نا. اور تو اب آپ پورے جملہ کیا ہے، اس کا جملہ فعلیہ بنا. اب آپ بتائیں، دیکھیں جملہ فعلیہ بن گیا. اب اس کا رواں ترجمہ کریں. اور البتہ یقیناً جان لیا تم سب نے ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں. جی اس کا ترجمہ کریں عربی میں. چلے کوئی اور کرے، اب کوشش کریں. کوئی کرے گا؟ الذین ناتدوا منکم فی السبت. جی ماں جی کر رہی ہیں. چلیں اب آپ بھی کریں. نازیہ چلیں آپ کر لیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. ایکسیلنٹ، بالکل صحیح. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ سبت جو لفظ ہے یہ کون سی لینگویج کا ہے؟ ساتھ عربی زبان کا، اس کا سب کو عربی زبان کی ہے. کہا جاتا ہے. اچھا یہ نا، مقدس دن تھا. بالکل صحیح. یہ عبرانی میں آتا نا، عبرانی سے عربی ہے نا پھر اسی طرح. تو وہ عبرانی زبان میں ان کو سمجھ تھی کہ یہ ہفتے کا دن تھا. اور ہفتہ تو ہماری اردو میں کہتے ہیں نا، تو ہندی میں کہتے ہیں سنیچر اور انگلش میں کہتے ہیں سیٹرڈے. اور سبت جو تھا بیسیکلی ان کا یہودیوں کا دن تھا، سیگریڈ ڈے تھا ویری. اور اس کو جو ساتھ ساتھ نا آپ جب بات کر لیں نا سارے یہ یاد رکھیں رول کہ اس کو کھولنا بند کرنے کی پریکٹس ضرور کریں. تو آپ میوٹ ان میوٹ کا ساتھ ساتھ کرتے جائیں. تو کیونکہ ان کے دن سیٹرڈے والے دن جو تھا نا، یہود کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، انہیں منع تھا نا کہ انہیں ہر طرح سے ہر چیز کام سے منع کیا گیا تھا. اور چونکہ منکم آیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی، تو منکم آ گیا تو مطلب یہ ہوا کہ ساروں نے پھر زیادتی نہیں کی تھی، یعنی کچھ لوگوں نے جو تھے ان میں سے انہوں نے زیادتی کی تھی. تمہیں پتہ ہے اس بات کا، وہ کہہ رہا ہے قرآن سے پتہ چلا ہے. بلکہ ان میں سے ایک خاص بستی کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا، ان کی طرف اشارہ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے خاص جو ٹرائب یا علاقے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہفتے کے روز زیادتی کی. اور کیا زیادتی کی تھی انہوں نے؟ چونکہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، جیسے نصارہ کے لیے کون سا دن تھا؟ اتوار کا. اتوار ہمارے لیے کون سا دن ہے؟ جمعے کا. تو اسی طرح ان کے لیے سبت والا دن تھا سیٹرڈے کا. تو اور انہیں اس دن کام کرنا، کام کرنا، سیر و تفریح یا شکار کرنا وغیرہ اس کی ممانعت کی گئی تھی. کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگوں نے اس دن صرف عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور کوئی کام نہیں کرنا. تو یہ سمندر کے کنارے ایک خاص بستی تھی جس کے لوگ اپنی آمدنی کے لیے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد کے زمانے میں کوئی ایک بستی تھی نا، اس وقت کا بات ہے. یعنی جیسے آپ سمجھے کہ یہ مچھیروں کی کوئی بستی تھی نا، تو چونکہ انہیں ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا تھا، انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شریعت الہی کی اس پابندی سے آزاد کرنے کے لیے ایک شرعی ہیلہ ایجاد کیا، ایک چال چلی. اب دیکھیں ہم بھی کس طرح شریعت سے نکل کے چالیں چل کے اپنی مرضی سے بناتے ہیں نا کام، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، ہم تو بڑے پیار میں کر رہے ہیں سارا کچھ. تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنی، جو آپ جب کوئی چیز بھی آپ ایڈ کرتے ہو نا کسی ریلیجن میں، تو وہ اچھائی کر کے ہی ایڈ کر کے آپ اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہو، پھر اس کو یہ خود سری ہوتی ہے نا، پھر آپ تباہی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہوتے ہو. تو انہوں نے بھی یہ ہیلا کیا، ایک چال چلی. بظاہر ہفتے کو کام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن مچھلیاں پکڑ بھی لیتے تھے. اور کیسے پکڑتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے کہ جمعے والی رات ہی نا جال لگا دیتے، مچھلیاں پھنس جاتی. ایک جال لگاتے تھے، دوسرا آتا ہے طریقہ کہ یہ ایک جو گڑھے وغیرہ کھود لیتے تھے دریا کے قریب، سمندر کے قریب، وہاں پھر ویوز آتی تھی تو مچھلیاں اس میں گر جاتی تھی. تو اس طرح ان کا یہ اتنا زبردست ہیلا تھا کہ کوئی بھی اس ہیلے کو پھر چیلنج نہیں کر سکتا تھا بظاہر. تو لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا نا، اتنی بڑی ان کی جو ہے یہ نافرمانی تھی. تو پھر یہ جاتے اتوار والی صبح جا کر جال نکالتے، مچھلیاں اس میں سے نکال لیتے. تو بظاہر یہی کہتے کہ ہم نے ہفتے کو کوئی کام نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ کس سے؟ اعتدوا.
ظلم و عدوان ہوتا ہے نا, عدوان یعنی اعتداء کا یعنی حد سے بڑھ جانا. اور کیا کہا جا رہا ہے, پڑھیں گے آیت, کیا کہا جا رہا ہے اس میں, کون پڑھے گا؟ اس بات کو اب سمجھ آ گئی ہے تو اس کو پڑھیں آپ. جی کوئی اور پڑھے؟ عائشہ آپ پڑھ لیں. اچھا عائشہ نہیں تو خاور آپ پڑھیں گی اس آیت کو, جتنا آپ نے پڑھا ہے سمجھا ہے. جی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. ایکسیلنٹ, یہاں تک ہی ہم نے پڑھا ہے. اب ترجمہ بھی پڑھ دیں اس کا. بہت اچھا ماشاءاللہ ساجدہ جی. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا. ہاں, اس میں یہ ہے کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو, اور تمہیں بہت اچھی طرح پتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی. تم میں سے کیا لفظ آیا اس کے لیے؟ تم میں سے کے لیے کیا لفظ آیا؟ کوئی بھی بتا دے. منکم, ویری گڈ. اور زیادتی کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ نہ تدم. ایکسیلنٹ, ایتدو. اور تم جانتے ہو کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ علمتم. ایکسیلنٹ. اور ہفتے کے دن میں اس کے لیے کیا آیا ہے؟ فی السبت. فی السبت. ویری گڈ. یہ اب آپ کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان لفظوں سے پیار ہونا چاہیے. قرآن کے الفاظ ہیں کتنے اچھے آپ کو آ گئے. اور وہ لوگ جو کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اللہ زینہ. دیکھیں اللہ زینہ بہت اہم ہے, اس لیے میں آپ کو بار بار ریپیٹ کرواؤں گی کیونکہ اللہ زینہ 47 دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں, اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ اللہ زی. اللہ زی اکثر اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے. آپ پڑھتے ہیں نا هو اللہ الذی لا الہ الا هو العالم الغیبی, تو اللہ زی بہت آتا ہے. تو آپ یہ لفظ سیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. تو یہ آپ نے سیکھ لیے ماشاءاللہ. تو اب پھر ہوا کیا دیکھیں, یہ چونکہ یہ جو بات ان کے درمیان شہرت رکھتی تھی یہ ہفتے والے دن کی زیادتی, تو اس وجہ سے قرآن نے نا اس کی طرف ایسے ہی اس کو ظاہر کیے کہ جیسے یہ ایک معلوم اور معروف حقیقت ہے جو انڈرسٹوڈ تھی ان کے درمیان, اس کا پتہ تھا ان کی اس طرح اشارہ کیا. تو پھر کیا ہوا یہ فقلنا. فا کیا ہوا؟ فا عطف. ہاں, اور اس کو سبب بھی ہے کیونکہ یہ جو سارا واقعہ ہوا اس کے سبب سے. آپ خود بخود آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی سبب سے. تو یا پاس یا پھر فا, یعنی اس وجہ سے. کس وجہ سے کوئی بتائے گا کیا بات تھی جس وجہ سے؟ اعتدوا منکم. ہاں اعتدوا منکم, بالکل ماں جی صحیح بتا رہی ہیں. منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. بالکل سرکشی کی تھی. ایکسیلنٹ, بالکل بس ویری گڈ نازیہ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اجر دے کہ اتنا اچھا آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہے. تو ان کے اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. ان کے اللہ کے یہ جو انہوں نے نافرمانی کی تھی ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ اتنی اب بہانے بازی تھی. یقین کریں یہ ساری میں سوسائٹی میں دیکھتی ہوں ہم کس طرح بہانے کرتے ہیں اور کس طرح اب ٹائم نہیں ہے کہ ان باتوں کو کیا جائے. کیٹر کہ آپ ان کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے فا اس سبب سے. کلنا میں روٹ کیا ہے؟ کاف باؤ اور لام. اور یہ کالا یقولو باب نصرہ ینصرو سے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پہ بھی کالا, کالو, کالا, کالت, اس طرح جو 14 سیگے اس کے جتنے بھی آئیں گے اس کے بعد جو اس کا اگلا جملہ آئے گا نا وہ اس کا مقول القول کہلاتا ہے, مافعول ہوتا ہے. تو اب آپ اس کو غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. قلنا فعل ماضی جمع متکلم. اس کا فاعل کون ہے؟ اس میں فاعل کون ہے؟ اللہ. نحنو. ویری گڈ. نحنو اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے لیے نحنو جمع کا صیغہ استعمال کیا. نا جو ہے نا قلنا, آپ نے فرقنا, قلنا, انجینا, آتینا, یہ پیچھے سارے پڑھ رہے ہیں نا کہ مستقل اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نا کے ساتھ متکلم جمع کے ساتھ انٹروڈیوس اپنی باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا. بڑا حکم دے کے کہہ رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی پاداش میں کہا فقلنا, تو ہم نے کہا. کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ لہم, لام حرف جار اور ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب. لہم کیا ہوا مطلب؟ ان سے کہا نا. اور کن سے؟ جو سب, ہاں بالکل, جو سبت کی نافرمانی کر رہے تھے نا ان سے کہا. لاہم مرکب جاری, یہ مرکب جاری متعلق بن کے آتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, پیچھے بھی ہے فی السبتی
اور من کم آیا ہے, اور یہاں پر بھی کیا آ رہا ہے, لاہم آ رہا ہے. دیکھیں 4 حرف جار آپ کو آ گئے, لام من اور فی, اور یہ تو یہاں لاہم لام آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم کو ہم انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مجرور ہے, محلن مجرور ہے, کیونکہ جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں جو ضمائر ہوتے ہیں اور اس میں موصولہ ہوتے ہیں وہ سارے معرفہ ہوتے ہیں اور مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا کیا مطلب ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں, جی بتائیں. جو چینج نہیں ہوتا, شکل نہیں بدلتے, ان کے رات نہیں بدلتے. ایکسیلنٹ خاور جی, آپ نے بھی بڑی اچھی کوشش کی. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ مبنی, دیکھیں جو عربی اسماء ہے نا انہیں مورب اسماء کہتے ہیں. مورب اسماء 100% جو ہوتے ہیں نا, ان میں سے جو 83% ہیں وہ غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں, 13% منصرف ہوتے ہیں, اور صرف 2% ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں بالکل نہیں بدلتے. جیسے موسیٰ ہے تو وہ موسیٰ 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 ہی رہے گا, حاضہ 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 ہی رہے گا, اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ ہی رہے گا. یہ اللہ زینو اللہ زینی اللہ زینہ نہیں ہوگا, موسی یا موسیٰ نہیں ہوگا, یہ مبنی ہے, ایز اٹ از رہے گا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس نے اپنی ہے شکل نہیں بدلنی. تو لاہم میں ہم جو ہے یہ مبنی اسم ہے, اور یہ لام کی وجہ سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کی محلن مجرور حالت ہے. تو یہ اور فَقُلْنَا لَهُمْ کیا ترجمہ ہوا؟ بس کہا ہم نے ان سے. ہاں, تو اس سبب سے ہم نے کہا ان سے, اور یہاں سے آگے جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا قلنا کا مقول القول مافعول شروع ہوگا. اب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہاں پہ علمتم کا اللہ زینہ اس میں موصولہ اس کا مافعول بن رہا تھا, اور اس کے ساتھ اعتدوا جو تھا فعل اور فاعل, اور منکم فی السبت یہ متعلق بن کے پورا جملہ اسمیہ ایک پورا جو ہے اسم مافعول بن رہا تھا. یہاں پر آپ دیکھیں قلنا کا جو مقول القول یعنی مافعول بنے گا وہ جملہ فعلیہ جو کہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص کانا جو ہوتا ہے نا وہ فعل ناقص ہوتا ہے. فعل ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مطلب جو ہے اپنے مافعول کے بغیر پورا نہیں کر سکتا, تو اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے آگے مافعول کی بھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کانا کا روٹ کیا ہے, کونو کا روٹ کیا ہے, کاف واو نون. بالکل ماں جی اونچی طرف بتا دیں. کانا یکونو باب نصرہ ینصرو سے کونو فعل امر ہے, امر ہے جمع مذکر حاضر ہے, اس میں فاعل کون ہے, انتم, اور اس کا واحد کیا آتا ہے, آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں, اور یہ پوری ایک اصطلاح ہے قرآن پاک کی, کن فیکون. کن ہے نا جو اس کا واحد ہے, ہو جا, یہ امر کا صیغہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں کونو اسی کی جمع ہے جس میں انتم فاعل ہے. اگر کن ہوگا تو انتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انتا تو ہو جا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن تو فیکون ہو جاتا ہے. تو یہ قرآنی اصطلاح ہے, اور جب میں نے اس پہ کام کر رہی تھی تو مجھے بہت مزہ اچھا لگا کہ یہ قرآن پاک میں 8 مرتبہ مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے, کن فیکون کن فیکون, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اسی سے کسی نے صوفیانہ کلام ہے نا, کن فیکون. میرے سے ایک بار میری بیٹی نے پوچھا ماما اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, تو میں نے کہا بیٹے دیکھو اس وقت تو مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن پاک میں 8 مرتبہ آیا ہے, تو اسی لیے کسی نے اتنا غور کیا ہوا اس کے اوپر قرآن پہ کہ اس نے اس کو ایز اے صوفیانہ کلام استعمال کیا ہے. کن فیکون, کچھ نہیں تھا تو ہی تھا, تو ہی تھا, کن فیکون. انٹرسٹنگ ہے نا, آپ کو مزے کا لگ رہا ہے نا. تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ جو لوگ قرآن پہ غور کرتے ہیں نا پھر وہ قرآن کے الفاظ کو بڑے اچھے سلجھے ہوئے طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں, اور ظاہر ہے پھر اس میں برکت ہوتی ہے, یہی مقصد ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی صحیح استعمال اور صحیح شعور کے ساتھ سمجھ دے. تو یہاں پر کونو جو ہے نا جمع ہے, اور مطلب ہے یہاں پر ہو جاؤ یعنی تم بن جاؤ. اس میں کون ہے انتم فاعل, اور کون ہے وہ ہو جائیں جن کو کہا گیا ہے, بالکل یہ جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی نا بنی اسرائیل, ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان میں سے جن لوگوں نے سبت کے قانون کو وائلیٹ کیا تھا ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہو جاؤ. کونو کا اسم انتم, اور تم بن جاؤ. کیا بن جاؤ, کردتن. کردتن کا روٹ کیا ہے,
ہاں، اور اس بالکل صحیح. اور کس حالت میں ہے؟ اور یہ نسلی حالت میں. اور اس کی واحد کیا ہوگی؟ کردن ہوگی. کردن اور کردتن بندروں کے لیے. اور یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو واحد میں صیغہ ہوتا ہے وہ جمع میں آ کے ٹوٹ جاتا ہے، وہ سیم نہیں رہتا، تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں. اور خاص اینا کا روٹ کیا ہے؟ خا سین حمزہ. اور خاصے اس کی واحد ہے، اور خاصینہ جمع ہے، اور اسم الفاعل ہے. اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاصین یعنی دھتکارا ہوا، جیسے ہاں بالکل دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور. یہ ویسے کس کو ہم کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں شیطان کو، شیطان دھتکارا ہوا. تو یہ خاصین جب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا تو وہ ان کو کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. اور یہ منصوب ہے، تو یہ صفت ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ بندر کی صفت آئی ہے. بالکل بالکل صحیح، قردتن کی. اور قردتن جو ہے وہ پھر یہاں پر معصوف ہو گیا، اور خاصین اس کی صفت ہو گئی. تو یہ مرکب توصیفی جو ہے خبر بن گیا کونو فعل ناقص کی. کیونکہ جو فعل ناقص کا ہوتا ہے نا، مفعول اور فاعل وغیرہ، اس کو اسم اور خبر کہتے ہیں، اسے فعل اور فاعل نہیں کہتے، یا اسے اس کے فاعل نہیں بولتے، اسے اسم بولتے ہیں. تو اس کا جو کونو کا اسم کیا تھا؟ کونو میں انتم کی فاعل ہے نا. ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ، بالکل. وہ کیا تھا پھر؟ وہ کونو کا اسم تھا. اور یہ قردتن خاصین جو ہے نا، یہ پھر اس کا کیا بن گیا؟ خبر بن گئی. اسم اور خبر سے مل کے جو ہے یہ جملہ فعلیہ بنانا. اور یہ اب آگے جو کلنا فعل کا مقول القول مفعول ہے، وہ یہ بنا لہم کونو قردتن خاسئین. یہ اس کونو کا جو قردتن خاسئین، یہ اس کا ایک تو یہ بن گیا نا، اس کا اسم اور اس کی خبر بن گئی. اور یہ اسم اور خبر مل کر جو ہے نا، یہ جو کلنا فعل تھا اس کا مقول القول بنتا ہے، منصوب ہے. ویسے تو منصوب نہیں لگ رہا آپ کو، نصب نہیں نظر آیا، کونو قردتن میں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ اس کی جو ترکیب ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کلنا فعل کا مقول القول ہے یہ کونو قردتن خاسئین. ہو جاؤ تم سب ذلیل بندر. اب آپ اس کا ترجمہ کریں تو آپ کو مزید وضاحت ہوگی. ذرا پھر تو یا پس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ سبب کی وجہ سے فا. بالکل صحیح. ہم نے کہا قلنا. اور اس میں کون ہے جو کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ. نحنو آپ کہیں انا نحنو. انا واحد کے لیے آتا ہے، اور واحد میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہوتے ہیں، اور نحنو میں مؤنث مذکر سب شامل ہوتے ہیں، اور نحنو جمع کے لیے آتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل نا کی صورت میں اپنے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے کہا ان سے کے لیے کیا آیا ہے؟ لہم. بالکل صحیح. اور یہ متعلق ہے، کس سے متعلق ہے؟ کلنا فعل سے. تم سب ہو جاؤ. کونو کن فیکون سے میں نے آپ کو کونو بھی کہا ہے کہ ہو جانا، سب تم ہو جاؤ. یعنی اس میں جو ہے یہ کونو قردتن خاسئین جو مقول القول پورا آگے چل رہا ہے، مفعول منصوب کلنا فعل کے لیے. کلنا فعل کا جو فاعل تھا وہ تو تھا نا نحنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو لہم اس سے متعلق تھا. اور جو کونو قردتن خاسئین جو تھا نا، وہ اس کا فعل ہے. کونو فعل ناقص ہے نا. فعل ناقص کا ایک خبر ہوتی ہے اور ایک اس کا اسم ہوتا ہے. اسم آپ نے بتا دیا کہ اس میں کونو میں انتم ہے، اور اس کا جو خبر ہے. جی السلام علیکم عائشہ. یہ بار بار کٹ رہا ہے. ایک منٹ، وہ انٹر ہونا چاہ رہی ہیں، وہ انٹر نہیں ہو رہا. عائشہ جی کیا بات ہے؟ عائشہ آپ ہیں؟ عائشہ آپ انٹر ہو جاؤ.
ایک منٹ میں عائشہ کو پتہ کروں، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے شاید. میں نے عائشہ کا نام پڑھا تو مجھے وہ عائشہ وہ والی یاد آ گئی. عائشہ امتیاز. ہاں جی، تو میں نے کہا وہ نا عائشہ آپ نہیں، یہ عائشہ بہت اچھی ہمارے ساتھ، عائشہ بہت اچھی شامل ہوئی ہیں. عائشہ آپ کا مائک نہیں کھل رہا، آپ اپنا مائک اپنی طرف سے کھولو. عائشہ ہاں جی ابا آپ بتا رہی. ہاں بالکل صحیح اب آ رہی ہے، بالکل صحیح. تو کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، بس عائشہ آپ نا اپنا مائک بند کرنا یا کھولنا جو ہے نا، آپ اس کو پریکٹس کر لیں کہ مائک کھول لیا کریں، میوٹ اور ان میوٹ. میوٹ ہو جائے گا پھر ان میوٹ ہو جائے گا. چلیں ہم اس کو آپ نے کر لیا، اس کا انالیسس بڑا اچھا کر لیا ہے کہ تم سب ہو جاؤ کونو اور دھتکارے ہوئے بندر. دھتکارے ہوئے بندر قردۃ خاسئین. اور قردۃ خاسئین کیا تھا؟ اور حاسین اس کی صفت ہے. ایکسیلنٹ، یہ موصوف اور صفت ہیں. اور یہ مرکب توصیفی جو تھا، یہ کونو اس جو فعل ناقص تھا اس کا یہ خبر مجھے ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. اچھا میری آواز نہیں آ رہی، اچھا میں دیکھتی ہوں میرے کو گڑبڑ نہ ہو گئی ہو. اچھا آپ دیکھیں آ رہی ہے عائشہ؟ اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں ان کو دیکھوں کہ کیوں نہیں آ رہی آواز. عائشہ آپ دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں عائشہ. اچھا چلیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ہم نے کہا ان سے تم لوگ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے یا دھتکارے جانے والے ذلیل بندر. اس کے لیے کیا آیا یہ پورا جملہ؟ آپ کون کرے گا؟ نگت جی آپ کریں گے؟ رفت جی یہ پورا جملہ فعلیہ ہے جو آپ نے کرنا ہے، کون اس کا ترجمہ کرے گا؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آپ پھر کریں، اس کا ترجمہ کریں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ایکسیلنٹ، ہاں جی کریں. بس ہم ان سے تم دھتکارے ہوئے بندروں میں سے ہو جاؤ. ہاں بالکل، تم ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر. تو دھتکارے ہوئے ذلیل بندر کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ویری گڈ، بالکل اب صحیح ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے. قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور ہو جاؤ کے لیے کیا آیا تھا؟ تم سب ہو جاؤ کونو. اور ہم نے کہا کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ فَقُلْنَا. بالکل. اس میں فاعل کون تھا؟ نحنو کہیں نا آپ، نحنو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ان سے کے لیے کیا لفظ آیا تھا؟ لَهُمْ. ایکسیلنٹ، بالکل صحیح. اب بالکل کمپلیٹ ہو گیا ترجمہ. اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نافرمانی کے انجام میں ان کی شکلیں بگاڑ دی اور انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً ان کی شکلوں کو بدل ڈالا، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا. پیچھے انہوں نے کیا کچھ تبدیل کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہم نے کہا تھا کالن، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہم نے کتنی باتیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی جو تھیں وہ بگاڑ دی تھی نا. تو کالا تستبدلون الذین، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ایک بری چیز کو اچھی چیز سے بدلنا چاہتے ہو. پھر انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو بدلنا چاہا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو کال تھا، ایک کون سا کال تھا، ایک انہوں نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم انٹر ہو جاؤ اس بستی میں، اور کیا کہتے ہوئے داخل ہو؟ حتتن کہا تھا نا. تو انہوں نے حتتن کو کس سے بدل دیا تھا؟
ہنتا تن سے بدل دیا تھا نا, ہنتا تن جو ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ گندم چاہیے, تو پھر اس کے علاوہ انہوں نے منہ سلوا کو بدلنا چاہا تھا, تو وہ کیسے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر, تو کس چیز کو کس سے بدلنے کے لیے کہا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے منو سلوے کو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو گندم دال پیاز یہ جو چیزیں چاہیے نا وہ انہوں نے بدلنا چاہا. اس طرح ان کی یہ مستقل نافرمانیاں تھیں, تو آخر ان پر جب انہوں نے بار بار اس طرح کیا, تو یہاں پر بھی انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا سبت کے معاملے میں کہ تم نے نہیں اس دن مچھلیاں پکڑنی, انہوں نے بات نہیں مانی, تو آخر ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں, تو انسان سے بدل کر بندر بنا دیا گیا. اور یہ سارا واقعہ جو ہے نا, آپ جب اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ مختلف باتوں کو چھوٹا بیان کر کے پھر اس کی پوری وضاحت آگے بتائی جاتی ہے. جیسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتَبْدِلُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. یہ نا آپ لوگ کائنڈلی اپنے مائک ضرور ساتھ ساتھ بند کرنے کی پریکٹس کریں, مائک میوٹ اور ان میوٹ آپ کریں گے تو پھر آپ اس کا ٹھیک رہے گا. تو ان سے اس گاؤں والے کا حال پوچھو جو لبے دریا واقعہ تھا, جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے, یعنی اس وقت کے ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی. شرت او یوم لا یس بتونا کا لفظ آتا ہے سبتہم شرعان, یعنی ہفتے کے دن ہی وہ اوپر منہ اٹھا کر اوپر آتی, اور ہفتے کا دن نہ ہوتا تو اتنی نہیں آتی تھی. اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا, امتن یہاں پہ آیا ہے گروہ کے لیے, ایک جماعت کے لیے. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اکثر پڑھاتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ گروہوں کے لیے بہت لفظ آتے ہیں. جیسے حزب آتا ہے نا, جیسے حزب اللہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا گروہ, اور کیا کیا آتا ہے, جندن آتا ہے, پھر اور کیا آتا ہے, اور آپ نے پڑھا ہے حزب پڑھا ہے, پھر آپ نے طائفہ پڑھا ہے. اور یہاں پر میں بتانا چاہ رہی تھی کہ امتن آیا ہے کہ وہ اس قالت امتن منہم, یعنی جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو, لما تعظونا, واز کیوں کرتے ہو, قوما نلہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے, یہ سخت عذاب دینے والا ہے. قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون, تو کہنے لگے تمہارے پروردگار کے سامنے, تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم تمہارے پروردگار کے سامنے معذرتیں کر سکیں, اور جب نہیں کہ وہ ہمیں پرہیزگاری اختیار کرے. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء وآخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. فلما اتوا عن ما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. یہاں پہ بھی یہ کہا گیا ہے. اور جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی, تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی, اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے. غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا, جب وہ ان پر اصرار کرتے رہے اور ہمارے حکم سے گردن کشی کی, نافرمانی کرنے لگے, تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے جو کہ آگے سورۃ الاعراف میں اسی جو مختصر یہاں پہ آیا ہے اس کو پھر وہاں پہ اس کا ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. تو آخر میں ان پر کیا سزا آئی کہ ان کی شکلیں بدل دی گئیں, انسان سے بدل کر بندر بنا دیے گئے. اور یہ پورا واقعہ آپ کو میں نے سنایا کہ جس کی تفسیر ابھی آپ آگے اور پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قوم یہ کام کر رہی تھی تو اس وقت جو تھے لوگ 3 ہی گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ان کے ایک گروہ جو کھلم کھلا مچھلیاں پکڑتا تھا اور علن اعلان نافرمانی کر رہا تھا, دوسرا جو پوری طرح امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ 2 گروہ ہو گئے. آپ نے اس کو غور کرنا ہے کہ اور تیسرا جو کہہ رہا تھا کہ تم انہیں کیوں نصیحت کر رہے ہو, کہ انہیں تمہیں باز کرنے کا کیا فائدہ, مت روکو, جو کر رہے ہیں وہ کرنے دو. اب جب عذاب آیا تو پھر کیا ہوا, یہ 3 گروہ ہو گئے نا. جب عذاب آیا تو کیا ہوا, ظالموں کو عذاب نے دھر لیا,
سب بندر بن گئے, صرف وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے برائی کرنے سے روکا تھا. ان 3 گروہوں میں سے وہ لوگ بچے صرف جنہوں نے. تو آپ دیکھیں یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ آپ معاشرے میں جتنی مرضی تکلیف ہو, جتنی مرضی پریشانی ہو, آپ کا موقف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت, وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, وہ اس کے لیے کوشش, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے. برائی کرنے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیا, اور جو روکنے والے تھے انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا. اور یہ روکنے والے جانتے تھے کہ یہ باز نہیں آئیں گے, لیکن پھر بھی وہ کیوں روکتے تھے, اس بات کو بھی قرآن نے آگے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا نا کہ قالوا معاذرۃ الی ربکم لعلکم تتقون, یعنی ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہوگا اللہ کے سامنے کہ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی. تو دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ آپ آخری درجے پہ اٹ موسٹ اسٹرگل آپ کرو کہ یہ جاننے کے لیے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے, اور اللہ ہمیں اس کی بہترین عمل کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے پکڑتے ہیں کہ جو پھر الوف ہو جاتے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں بڑے سارے لوگوں کو کہ وہ کسی معاملے میں نہیں دخل دیتے, وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے ہوتا رہے, ہمیں کیا لگے. تو یہ رویہ بھی ایک بہت نیگیٹو رویہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاس سے بتانا چاہیے کہ یہ غلط بات غلط ہے اور صحیح صحیح ہے. اور اس کے بھی ظاہر ہے کہ 3 لیول ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے اس کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ پہلے ہاتھ سے روکو, پھر زبان سے روکو, تو آخری درجے پہ کم از کم دل میں تو برا جانو نا. تو یہاں جو ان کو ذلیل بندر بنا دیا گیا, تو یہ بندر بنانا ان کی شکلیں جو مسخ کی گئی تھی, روایات میں آتا ہے کہ ان کی عقل تو انسانوں جیسی تھی لیکن شکلیں بندر جیسی بن گئی تھی. اب یہ کتنی پینفل بات ہے کہ آپ کے سامنے ہی آپ کے بھائی بہن ماں باپ اس طرح سے نظر آنے لگے کہ وہ بندر بن جائے, تو کیا حال ہوگا کہ آپ دیکھیں پورے جسم پہ بال ہی بال ہوں. ہم ایک بال آتا ہے نا ہماری چہرے یا کہیں, تو ہم اس کو ریموو کرتے ہیں کہ بیوٹی خراب ہوگی, کو جا کے ایک پورا جسم بھر جائے, اور کتنی امبیرسمنٹ, کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے, ناک بھی چپٹ جائے, اور کیسے چھوٹے چھوٹے ہاتھ, اور کیسے ہوتا ہے شکلیں بدل جائیں, کتنا خوفناک بات ہے نا. تو آپ کو یاد ہوگا شاید, آپ سب جو چھوٹے ہوتے تھے تو ایک مووی لگتی تھی پلانٹ آف دا ایپس آتی تھی, کہ وہ پلانٹ ہی پورا ایسا تھا. آپ کو کسی کو یاد ہے کہ پلانٹ آف دا ایپس ایک مووی ہوتی تھی جس میں انسان اور جو ایک پلانٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر سارے بندر ہی بندر بنے ہوتے ہیں نا. تو وہ آپ دیکھیں کتنا اگلی لگتا ہے کہ شکلیں کیسی بگڑ گئیں. تو کیونکہ انہوں نے یہ کیسے لیے ہوا تھا, یہ اس لیے ہوا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو چاہے, ان اللہ یحکم ما یرید, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, وہ کن فیکون سے کر دیتا ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے نا اس بات پہ, ہمیں اللہ سے اپنی ہر عمل کے معاملے میں کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے کیا کہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, اپنی مرضیاں نہیں کرنی ہم نے. تو کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم بدل ڈالا, تو اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کیا, تو انہیں دین کے حکم کو بدلنے میں جو ہیلا کرنا کیا, اپنی مرضی کرنا, چال بازی کرنا, تو اس کے دراصل یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مقابلہ کیا, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی طرح پھر پنشمنٹ بھی دی. تو سخت انہیں ذلت کے عذاب میں ڈالا دیا. تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ یخدعون اللہ والذین آمنوا ویخدعون الا انفسهم وما یشعرون, یعنی یہ اپنے خیال میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ چکما دیتے ہیں, مگر حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اس کے ان کو ما یشعرون, اس کا شعور نہیں ہوتا, ان کو پتہ نہیں چلتا. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں عقل نہیں ماری جاتی ہے. پتہ ہے ہم کوشش نہیں نہ کرتے اللہ کے قانون کو سمجھنے کی, ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہماری مرضی سے ہونا چاہیے. تو لائی حیات آئے کزالے چلی چلے نا, اپنی خوشی آئے نا اپنی خوشی چلے. تو ہماری خوشی تو رب کی خوشی میں ہونی چاہیے کہ جو تخلیق کار ہے اس نے ایک پورا سلیبس دیا, ایک پورا سسٹم دے کے بھیجا ہے ہمیں, ایسے نہیں بھیجا. کوئی بھی چیز جو ہے اپنے آپ وجود میں نہیں آ جاتی. دیکھیں ہم بھی کچھ بناتے ہیں تو بنتا ہے نا, کھانا پکاتے ہیں تو پکتا ہے, ایسے ہی تو نہیں اپنے آپ اوپر سے گر جاتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق کی رضا کے لیے جئیں اور اس کو سمجھیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پردہ ہے وہ صرف دل کا ہوتا ہے, وہ کافی ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے, دل کا. حالانکہ قرآن میں تو دل اور آنکھ کے پردے کو غفلت کی علامت کہا گیا ہے نا, اس سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اسی طرح وہ بعض اوقات بعض سنتوں میں بھی مذاق اڑانا اور اس کی
مطلب نافرمانی کرنا. پھر اور بھی آپ بات بتا سکتے ہیں. دیکھیں جیسے وراثت کا قانون ہے تو اس میں لوگ جہیز دے دیتے تو کہتے ہیں اس میں عورت کا حصہ ہی نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے. تو اسی طرح اور کوئی مثال دیں جس میں اللہ کا حکم ہے. دیکھیں مجھے ایک دم خیال آیا کہ حضرت ابراہیم کی سنت ابراہیمی ہے نا قربانی دینا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں وہ پیسہ ہم فلاں جگہ دیتے فلاں جگہ. سارا سال جہاں مرضی آپ خرچ کرو, جہاں مرضی دو, جس کو مرضی دو, جیسے مرضی, لیکن وہ ایک اسپیسیفک عبادت ہے جو اللہ ہی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ اور کوئی بتائیں بات. دیکھیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ کالو انما البیع مثل الربا, وہ کیا کہتے تھے کہ جو سود ہے نا وہ بھی تجارت کی مانند ہے. تو یہ ہم پڑھیں گے بھی آگے. اسی طرح سود میں بھی پروفٹ ہے تو بزنس میں بھی پروفٹ ہے. تو وہ احل اللہ بیع وحرم الربا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو, حرام کیا ہے سود کو. تو دین میں اس طرح کی چال بازی کرنا, اللہ کے حکم کو بدل دینا, اللہ کے حکم کی من مانی تفسیریں کرنا اور اس سے اپنی سمارٹنیس سمجھنا کہ ہم بہت عقل مند ہیں, تو یہ دراصل ما یخدعون الا انفسہم, یہ اس بات کی علامت ہے کہ وما یشعرون. آپ سمجھے کہ آپ نے اپنے لیے جہنم خود دھار رہے ہو. تو دراصل دین میں جھگڑنا یا غلو من مانی کرنا, تو دین ایسا کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. ظاہری طور پہ آپ کو لگے گا وقتی طور پہ, لیکن اصل میں دین جو ہے وہ غالب آ کے ہی لیتا ہے. کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, یہ بات تھی نا کہ آخر تو کتنی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی, کتنا مشکل, لیکن حق پہ قائم رہنا یہی ہمارا جہد مسلسل ہے اور یہی جد و جہد ہے. اور یہ کیونکہ کوئی شخص اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. وقتی طور پر ضرور لگتا ہے کہ ایسا ہے, لوگ بہت ہوشیار کامیاب لگتے ہیں, لیکن حقیقت میں کوئی بھی شخص جو اپنا مان مانی کر کے اپنی زندگی چلائے جیسے اس کا دل کرے کہ جو میرا دل کرے گا وہ کروں گا. تو دیکھیں جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے, اسی طرح برائی کے بھی پاؤں نہیں ہوتے جو آگے نہیں چلتی, وہ پھر جو ہے وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جن کا ارتکاب یہود نے کیا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے حلال کر لیا تھا. تو یہ ہیلا بازی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں اللہ کے حکم سے بچ جانا, نکل جانا مقصود ہو. تو ان لوگوں کو اسی لیے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا. تو اپنی مرضیاں کرتے, اپنی مرضی, میرا جسم میری مرضی. بھئی یہ کیا بات تھی؟ نہ جسم میرا نہ مرضی اپنی, جسم بھی اللہ کا. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم ید, یا آپ کے افواہ فم کہتے ہیں منہ اور ہاتھ. یقین کریں حیرت ہوتی ہے کہ وہ بولنے لگ جائیں گے. یہ قرآن کہتا ہے. تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا جسم ہے, یہ تو امانت ہے ہمارے پاس, وقتی طور پہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا. یہی اختیار ایک ایگزام ہے. بالکل سمجھے کہ ایگزامینیشن ہال میں سارے بیٹھے ہوئے, ہر کوئی ایگزام دے رہا ہے. تو پھر اگر انہوں نے ایسا کیا تو اب کیا ہوا؟ فجعلنا, اب آیت نمبر 66 پہ آئیں کہ کیا بات ہوئی. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. اب آپ دیکھیں فا کیا ہے؟ فا حرف, جی مائک کھول لیں آپ لوگ نا, مائک کھول کے بتائیں. جی فا حرف استنافیہ, بالکل ہاں. اور تو سبب, اور یہ سبب کی وجہ سے, یعنی یہ جو ان کو ذلیل بندر بنایا گیا, کونو قردۃ کی طرف جا رہی ہے بات کہ یہ جو بنا دیا گیا اس سبب سے. کس سبب سے؟ جعلنا, جعلنا کا روٹ کیا ہے؟ جیم عین لام. اور یہاں پر جعلا یجعلو باب فتح یفتح سے جعلنا, فعل ماضی جمع متکلم, اس میں فاعل کون ہے؟ پھر وہی قلنا اور جعلنا, قلنا جعلنا, فرقنا آتینا, یہ سب ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. اس میں کون ہے فاعل؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ساتھ ساتھ بالکل ساتھ ساتھ مائک بند کرتے رہے. جب آپ بات کر لیں تو مائک بند کر دیں, پھر کھول لیں. میوٹ ان میوٹ کی پریکٹس ضرور رکھیں کیونکہ پھر نوائز آتا ہے. تو جعلنا جو ہے نا, جعلا یجلو باب فتح یفتح سے جعلنا فعل ماضی جمع متکلم, اللہ سبحانہ وتعالی نحن اس میں فاعل. اور دیکھیں جعلنا جو فعل ہے نا, یہ قرآن پاک میں 346 ٹائم اس کا یہ روٹ استعمال ہوا ہے, اور صرف ایک ہی باب سے آیا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ تھی جب میں نے تحقیق کی تو یہ صرف ایک ہی باب سے آیا ہے. جیسے ہم نے خذ یا خذو پڑھا تھا
وہ باب مجرد اور ثلاثی دونوں کے باب سے آیا، لیکن یہاں پر جو آیا ہے نا جعلا، یہ ایک ہی باب سے آیا ہے، باب نصرہ سے، اور یہ نا بہت ہی باب فتح سے آیا ہے، فتح یفتح سے، اور یہ جعلنا کثیر المعانی لفظ ہے، قرآن پاک میں متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے، مثلا بنانا، رکھنا، مقرر کرنا وغیرہ، اور یہاں پہ جعلنا کے ساتھ ہا کی ضمیر کون سی ہے؟ کوئی بتائے گا ہا کی ضمیر؟ یہ جناب واحد مؤنث غائب ہے، اور اس کا مرجع کیا ہے؟ یہ ہا یعنی سبت کا جو قانون تھا، وجعلنا ہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے بنا دیا. آپ جب غور کریں تو خود ہی سمجھ آئے گا. ہا یعنی ہا کون ہے؟ سب ہاں سب کے بارے میں. ہاں جو ہے وہ کرد، ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کردتن، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، کیونکہ قردتن میں بھی گولتا آئیے مؤنث ہے اور ہا بھی مؤنث کا صیغہ ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ذلیل بندر ہا، یہ وہ بھی ہو سکتا ہے توصیفی، مرکب توصیفی کی طرف، یا سبت کی طرف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سبت کا جو واقعہ تھا وہ، یا یہ ان کو بندر بنانے کا جو تھا، یہ دونوں ہی وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقلنا ہا. یہ دیکھیں فجعلنا ہا، یہ فجعلنا ہا جو ہے آپ دیکھیں کہ جعلنا فعل، نحن اس میں فاعل، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ اس کا مفعول ہے. تو یعنی قرادتن خاصین، اور یہ ایک مفعول ہے. اور جعلا فعل کے دو، آپ یہ ذہن میں رکھیں، جعلا ایک ایسا فعل ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں. پہلا مفعول ہے کس کو بنایا اور کیا بنایا. تو ہا کو بنایا یعنی ہا یہ بنایا، یہ مفعول ہے، پہلا مفعول، یعنی اس واقعے کو یا ان بندروں کو جو بنا دیا انسانوں کو، اس کو کیا بنایا؟ فجالنا تو بنا دیا ہم نے اس کو، پہلا مفعول کیا بنا دیا؟ نکالن. ہاں ہاں نکالن. نکالن کیا ہے اس کا روٹ؟ نون کاف لام. نون کاف لام، بالکل. یہ باب نصرہ سے نکالن اسم الذات ہے. اس کس حالت میں ہے؟ یہ کس حالت میں ہے نکالن؟ نسبی. بالکل صحیح. دیکھیں یہ نصب حالت ہے. ویری گڈ. دیکھیں ہا بھی جو تھا نا، ہا کی ضمیر ضمائر میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ایک تو نمبر ایک راجے ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، پروناؤنز ہوتے ہیں، پیچھے ناؤن ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ مبنی اسم اسما ہوتے ہیں، تو یہ اپنی شکلیں نہیں بدلتے، یہ ان کی جو پلیس ویلیو ہوتی ہے نا وہ بتاتی ہے کہ یہ کس جگہ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم نے کہا جعلنا ہا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہا جو ہے یہ مفعول ہے، اور یہاں پر بھی دوسرا مفعول ہمیں نکالن واضح نظر آ گیا. دونوں اس کے اوپر تنوین ہے، نکرہ ہے، اور یہ منصوب ہے، مفعول ہے. پیچھے فعل اس کا کون سا تھا؟ جعلا. تو ایک تو جعلا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بنا دیا، کیا بنا دیا اس کو؟ نکالن. ایک کیا بنا دیا؟ عبرت کا نشان. تو اب آپ ترجمہ کریں تو آپ کو اور زیادہ فعل فاعل اور مفعول کا پتہ چلے گا. تو یا پھر یا پس، کیا مطلب؟ تو یا پھر یا پس، اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں فا. اس سبب سے ہم نے بنایا جعلنا. بھائی کوئی اور بھی کوشش کرے اس کو، یعنی جو اس دھتکارے ہوئے بندروں کو، یا قرادتن خاصین یا سبت کو، ان میں سے دونوں آپ لے سکتے ہیں، ان کو بنا دیا. اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ جعلنا فجعلنا. نہیں پورا بتائیں، ایک ہی لفظ ہے اس کے لیے، بنا دیا اس کو، یعنی اس دھتکارے ہوئے بندروں کو یا سبت کو. اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ نکالن. ہاں ہاں ہے نا، اس کو بنا دیا یعنی ہاں. ہاں کی ضمیر ہے، یعنی پیچھے بات آ رہی ہے کونو قرادتن خاصین، جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فی السبتی یا کونو قرادتن خاصین، یہ بنا دیا ذلیل بندر، یا پھر یہ فی السبتی سبت میں بنا دیا. نشان عبرت. نشان عبرت کے لیے کیا آیا ہے؟ نکالن. کیا لفظ آیا ہے؟ نکالن. تو اب رواں ترجمہ کریں. ہم نے بنا دیا اس کو، اس دھتکارے ہوئے یا سبت والے واقعے کو، اس دھتکارے ہوئے بندر یا سبت والے واقعے کو ایک نشان عبرت. یہ فجعلناها نکالن. جی اب آپ کوئی اور بھی اس کا ترجمہ کریں کوشش کریں. فجعلناها نکالن. فجعلناها نکالن. بالکل ایکسیلنٹ.
بنا دیا کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ جالا جالنا نہیں بنا دیا، جالنا، بنا دیا. اور عبرت کا نشان، نکالن ہاں اس واقعے کو لیے کیا ہے؟ ہاں ویری گڈ، ہاں ہے. ماں جی نے بالکل صحیح بتایا ہے. مطلب ہاں جو ہے آپ کو میں نے بتایا نا جالا فعل کے دو مفعول آتے ہیں، کیا بنایا اور کس کو بنایا. یعنی جالنا اس واقعے کو بنایا اور کیا بنا دیا؟ ایک عبرت بنا دی. دونوں ہی مفعول ہیں جالنا فعل کے، اور اس کا فاعل نحنو ہے. تو اب آپ دیکھیں فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ بالکل پورا ہو گیا، آپ کو آ گیا. اور آگے اب کیا ہوا؟ لیما. لیما کیا ہے؟ اس لیے لی جو ہے لام حرف جار، اور ما جو ہے نا محلن مجرور اسم موصول. اسم موصول میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسم موصول اور جتنے ضمائر ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، وہ اپنی شکلیں نہیں بدلتے، ان کی جگہ بتاتی ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے. پیچھے لام آیا ہے تو ظاہر ہے کہ لام کے بعد کوئی بھی اسم ہوگا مجرور ہوگا. اس سے پہلے آپ نے اسی آیت کے اندر 3-4 جو ہے نا اسم جو حرف جار سیکھ لیے ہیں. کون کون سے؟ فی آیا، دیکھیں نا آپ غور کیا کریں، نے الا آیا علیکم، اور پھر آیا اور کیا آیا؟ من آیا من الخاسرین، اور کیا آیا؟ فی آیا فی سبتی آیا، من کم آیا. تو کتنے سارے حرف جار آپ نے سیکھ لیے. اور یہاں پہ آ رہا ہے لی آ رہا ہے، لام آ رہا ہے. ویری گڈ ماں جی، آپ بہت اچھا غور کرتی ہیں. حرف جار اور محلن مجرور اس میں موصول ماں ان کے لیے جو، لیما ان کے لیے جو، یعنی یہ جو عبرت بنا دی ہے ان کے لیے جو. بینا، بینا کیا ہے؟ بینا ظرف ہے، ظرف ہے، مضاف ہے، اور مطلب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا بین بین رہنا، اس کے درمیان رہنا. اور یعنی اس کے درمیان، یعنی بینا یدیہا. یدیہا میں جو ہے نا ید ہے، ید کہتے ہیں کس کو؟ ہاتھ کو کہتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں آپ کو ید بہت ملے گا. ید جو ہے نا اسم ہے جو کہ ہاتھ کو کہتے ہیں. تو ید بینا ید یدئی جو ہے دراصل ید ہاتھ ہے اور اس کی تسنیہ ہے یدین. میں نے آپ کو بتایا تھا اینا اور آنی. اگر اس کی رفع حالت ہوتی تو یدینانی ہوتا، یہ یدینا ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ تسنیہ ہے اس کی، ید کی نا، ید کی تسنیہ ہوتی ہے یدین، یعنی دو ہاتھ جو ہوتے ہیں نا. بینا مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے، بینا کا مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ دئی جو ہے حالت جر میں ہے، اور پھر یہ آگے ہا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف بھی ہے، اس لیے اس کا جو نون اعرابی ہے نا یدینا کا نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا ہے. جو مضاف ہوتا ہے اس کے یہ رول ہوتے ہیں کہ اس کے اندر نون اور الف لام نہیں آتا. تو اس کا یدینا تھا، مضاف بنا تو ید رہ گیا. اور یہ بینا یدیہا، یہ دو مرکب اضافی اس میں آ رہے ہیں، تو اس سے ایسے مرکب اضافی کو پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں، ڈبل مرکب اضافی. یعنی بینا درمیان، ید یعنی ہاتھ کیونکہ ہاتھ کے درمیان ہا، اس کے سامنے ہا. اب آپ دیکھیں جو ماں ہے نا، یہ جو ہے نا آپ کائنڈلی کوشش کیا کریں کہ اپنا جو ہے نا میوٹ ان میوٹ کی پریکٹس ضرور رکھیں، ورنہ دوسرے انٹرپٹ ہوتے ہیں. تو ماں اس میں موصولہ، بینا یدیہا اس کا صلہ ہے، اور ماں بینا یدیہا یہ پورا جو ہے وہ ایک بن گیا. یہ آپ کائنڈلی جو عائشہ آپ میوٹ کر لیا کریں بات کرنے کے بعد نا، پھر کھول لیا کریں بات کرنے کے لیے، آپ کے نوائز آتا ہے نا. تو بینا یدیہا یعنی یہ اس کے سامنے مطلب وہاں جو ایگزسٹنگ لوگ تھے نا ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہاں وہ سب لوگ جو دیکھ رہے تھے یہ یہ عبرت کا نشان بنے، ان کے سامنے پہلے آپ یہ بات غور کریں، یہ ذرا تھوڑا سا ان ایزی ہے، مطلب کم آسان ہے. ماں جو ہے اس میں موصول ہے، اور بینا یدیہ اس کا صلہ ہے، اور ماں بینا یدیہ صلہ موصول مل کر پہلا مرکب بن رہا ہے جو لام کی وجہ سے مجرور مانا جائے گا.
اور یہ مرکب جاری بن رہا ہے پہلا لی ما بین یدیہا، لی ما بین یدیہا معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور ما خلفہا، ما حرف موصولہ اسم موصول، اور خلفہ جو ہے نا، خلف کہتے ہیں جیسے جہتیں ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے، اسی طرح خلف ہوتا ہے پیچھے، اس کا جو آگے ہے وہ امام ہوتا ہے، یہ اس کی ضد ہوتی ہے، اپوزٹ ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فوق اور تحت، ہم کہتے ہیں جنت تجری تحتی، نیچے، فوق کا کم آپ کے راس کے اوپر، فوق ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ آسمان سروں کے اوپر کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو، تو فوق یہ جہتیں ہوتی ہیں. تو یہی بات آگے خلفہ ہا میں آتی ہے، خلفہ پیچھے اور یہ قدام کی ضد ہے، اور یہ ظرف ہے. جیسے بینہ ظرف تھا درمیان، ظرف زمان مکان ہوا کہ ایک جگہ بتا رہے ہیں درمیان، اور یہ بھی خلف جو ہے پیچھے ہے، ظرف مکان. تو یہ ظرف ہے، اور ہا کی ضمیر واحد مؤنث، اس کا مرجع یہ سبت کا واقعہ اور وہی جو قرادتاً، دونوں میں سے کوئی بھی آپ لگا لیں. اور یہ وما خلفہا جب آپ پڑھیں گے، آپ نے کہا لی، یہ ہم پڑھے ہیں لی، فجعلنا لیما بین یدی، لام کی وجہ سے ما بین یدیہا، یہ پورا ما اسم موصول، بین یدیہا اس کا صلہ، جس میں دو مرکبات تھے، پیچیدہ مرکب اضافی ہو کے یہ ماں کے لیے صلہ، اور یہ صلہ موصول مل کر لام کی وجہ سے مجرور، پہلا مرکب جاری، اور واو حرف عطف ہوا، اور خلفہ ہا جو ہے یہ دوسرا مرکب جاری معطوف ہوا. تو یہ بین یدیہا وما خلفہا، یہ معطوف اور معطوف علیہ، اور یہ جو لام کی وجہ سے مجرور ہے. تو یہ متعلق ہو گئے، کس کے متعلق ہو گئے؟ فجعلنا کے متعلق. یہ وما خلفہ، وما بین یدیہ وما خلفہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا ترجمہ. جس کے پیچھے، ہاں، جو اس کی سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے. ماں جی نے بالکل بتا دیا صحیح. یہ متعلق فعل کون سا ہے پیچھے؟ جعلنا فعل. اور اب جعلنا فعل اپنے فاعل نحنو اور دو مفعول کون سے تھے؟ ہا اور نکالن، یعنی اس واقعے کو کیا بنایا اور کس کو بنایا؟ ہا اس واقعے کو بنایا، اور کیا بنایا؟ عبرت نکالن بنایا. تو جعلنا اپنے فعل، اپنے فاعل اور دو مفعول کے ساتھ مل کر، اور متعلق، یہ متعلق ہے لما بین یدیہ وما خلفہم، کیونکہ یہ مرکب جاری اس لیے بن رہا ہے سارا کہ دیکھیں جو عطف معطوف کرتے ہیں نا، وہ ان کے اوپر لیٹرز جو ہے افیکٹ کر رہا ہے لام، اور اس لام کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ما بین یدیہا معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور ما خلفہم معطوف. یہ مرکب عطفی جو ہے لام کی وجہ سے مجرور ہے، اور یہ متعلق ہے جعلنا سے. تو یہ بن گیا جناب جملہ. کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ ہے نا. دیکھیں نا، جملہ فعلیہ سے شروع ہوئی ہے نا بات، جعلنا سے. فجعلنا، ہم نے بنا دیا. آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنا دیا اس واقعے کو. آپ ذرا اس کا ترجمہ کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو یا پس یا پھر، اس واقعے کو بنا سبب سے، اس سبب سے. تو یا پس یا پھر، سبب اس کا کیا مطلب ہے؟ سبب کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ایکسیلنٹ. ہم نے بنا دیا. جعلنا، دیکھیں جعلنا جو ہے یہ فعل ہے. میں نے آپ کو بتایا جعلا فعل ہے جو بہت آیا قرآن پاک میں، 365 تقریباً اتنی دفعہ آیا ہے. تو آپ اس کو غور کریں. جعلنا، اور اس کے ساتھ نحنو فاعل ہے، فعل فاعل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اس کو بنا دیا. اسے کے لیے کیا آیا ہے؟ اس یعنی اس واقعے کو ثبت کے، یا کیا آیا ہے؟ ہاں، کیونکہ سبت بھی تا آ رہا ہے تو مؤنث ہے، ہا بھی مؤنث ہے. کونو قرادتن بھی، کونو قرادہ گولتا آ رہی ہے نا قرادتن میں، تو وہ بھی مؤنث ہے. تو پھر ہا جو ہے ان میں سے کسی پہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا ناؤن ہے، یہ پروناؤن ہے ہا، اور اس کا ناؤن پیچھے سبت یا یہ
कूनू क़िरदतन है। नमूना इबरत, नमूना इबरत के लिए क्या लफ्ज़ आया है? मोइज़तन, ना 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 नकालन, 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 ये दो माफूल थे ना, हा और नकालन। क्या बनाया और किसको बनाया? इसके लिए जो, इसके लिए जो, लिमा, लिमा, लिमा बिल्कुल, इसके सामने है, बैन यदैहा, बैना यदई, इसके सामने यानी इस वाक़े के सामने, और जो इसके पीछे वालों पीछे से, पीछे वाले से, वमा खल्फहा, वमा खल्फहा, वमा खल्फा, बिल्कुल सही। अब आज का जरा रवा तर्जमा करें। तो हमने बनाया इसको निशाने इबरत इसलिए जो उनके सामने है और जो उसके पीछे है। फजलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, Excellent. वमा खल्फहा। वेरी गुड माँ जी, बिल्कुल सही। अब आप भी बताएं, कौन बताएगा? और हमने बनाया इसको निशाने इबरत इसलिए जो इसके सामने है जो इसके पीछे है। जी बताएं, तर्जमा करें अरबी में। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा। एक्सीलेंट। अब देखें खल्फाहा और बैना यदैहा, ये दोनों बातें जो है ना, हाँ, ये किस तरफ जा रही हैं, ये क्या बता रही हैं? यानी ये जो वाक्या है ना, हाँ, ये इसको इबरत इसको का बना निशान। दिया। जो लोग उस वक्त एग्जिस्ट करते थे उनके लिए भी, और जो और जो पीछे- बाद वाले आएंगे ना उनके लिए भी, उनके लिए भी। तो दरअसल जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो, उनके लिए क्या लफ्ज आया है? इबरत का निशान। नहीं, लफ्ज क्या है? बैना यदैहा, बैन यदैहा, यानी उनके दरमियान जो वाक़या हो रहा था, तो बैना यदैहा, उनके दरमियान जो लोग थे, और उनके लिए ये वाक़या नमूना इबरत बनना। और वो जो पीछे थे इनके लिए क्या आया है? मोइज़तन, नहीं नहीं, खल्फा वमा खल्फहा, और जो इसके पीछे, ये आया है। अरे पीछे वालों के लिए मोइज़तन नहीं, ये कह रही हूँ। नहीं, वो भी हमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, वही बता रही हूँ। तो बैना यदैहा, उनके लिए भी ये वाक़या नमूना इबरत है जो उस वक्त मौजूद थे, और जो उसके पीछे थे, वमा खल्फा, जो उसके हाँ, पीछे, हाँ। जो उसके बाद वाले हैं। तो उसके बाद वालों में कौन कौन शामिल होंगे? हम सब ही हैं। हम सब। वेरी गुड। देखे माजी ने फौरन बता दिया कि हम सब उसमें शामिल हैं, क्योंकि हमारे सामने भी आ रहा है ये वाक़या। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, जिंदा जावेद किताब देखें, इतने सालों पहले, कहीं हजरत दाऊद के ज़माने में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले के ज़माने की 4000 बात साल है, पहले। हाँ, उस वक़्त का वाक़या है। और ऐसे है कि बिल्कुल हम आज भी देखें तो ये इबरत का निशान है हमारे लिए भी, और जो सोचना चाहे, जो समझ से काम ले। अब आगे माँ जी बात आएगी, वाह मोइज़तन लिलमुत्तक़ीन। मोइज़ा की तो बात ही बाद में आई है, वो तो अभी बात ही नहीं ना चल रही थी। तो अभी तो बात चल रही थी कि जो ये वाक़या सबत का हुआ है, कूनू क़िरदतन हुआ है, इसको बनाया है। और क्या बनाया है अल्लाह ताला ने? नकालन, एक इबरत का निशान। और क्या बनाया है? ये मोइज़तन जो है ना, नकालन के ऊपर अतफ मातूफ कर रहा है। यानी एक तो इबरत का निशान बनाया है, वा मोइज़तन लिलमुत्तक़ीन। वाव फिर क्या हुआ? तफ, अतफ, बिल्कुल पिछली बात पे ये अतफ कर रहा है ना, मैंने आपको बताया ये नकालन पे कर रहा है। नकालन इबरत बन गया, मोइज़तन एक नसीहत। मोइज़तन का रूट क्या है? मीम है, वाओ, आइन और जोए। तो वाज और नसीहत से, इसमें ज़ात है, सिफ्त है, वाव, और ये नकालन पर मातूफ भी है। फिर नकालन इबरत व मोइज़तन और नसीहत, ठीक है ना। ये जो वाक़या है इसको अल्लाह ताला ने बना दिया एक इबरत का निशान और दूसरा नसीहत। और किसके लिए? लिल मुत्तकीना। लिल मुत्तकीना क्या है? लाम हरफे जार है, और मुत्तकीना क्या है? मजरूर है, मुहल्लन मजरूर हुआ। और ये जो है ये परहेजगारों के लिए। और ये मरकबे जारी है। मरकबे जारी हमेशा क्या बन के आते हैं? मुतल्लिक बन के आते हैं फेल से, फेल के मुतल्लिक है ना। तो पीछे फेल कौन सा है? जो अल्लाह ताला ने बना दिया इसको, जो पीछे जालना, यानी हमने बना दिया इसको, इस वाक़े को मुत्तकियों के लिए। और ये मोइज़तन जो है ना, यहाँ पे मासूफ भी है, और लिल मुत्तकीना जो है ना, उसकी सिफत भी बन रही है। यानी नसीहत बना दिया किनके लिए? मुत्तकियों के लिए। तो ये लोग निशाने इबरत बना दिए गए, और इस वाक़े को रहती दुनिया के लिए एक ऐसा वाक़या बना दिया गया
جس سے دوسرے لوگ نصیحت حاصل کریں اور نشان عبرت کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ نکالن ایکسیلنٹ. اور نصیحت کے لیے موعظتاً موعظتاً. معزت اور کن کے لیے بنا دیا گیا؟ للمتقین. للمتقین، متقیوں کے لیے. اب جو لوگ اس وقت موجود تھے اس کے لیے آپ نے کیا لفظ بتایا تھا؟ لما بینا جدئی ہے. اور جو پیچھے تھے ان کے لیے کیا وما بتایا تھا؟ خلفہم. وما خلفہم. اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس نے موعظتاً ہاں موعظتاً کس کے لیے ہے؟ للمتقین. نصیحت متقیوں پرہیزگاروں کے لیے. نصیحت بالکل نصیحت حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ڈرنے والے اللہ ہاں سے. جو اللہ سے. اور موعظہ کا کیا ہم نے روٹ بتایا تھا؟ باوین زاد. ہاں یہ نصیحت جو ہوتی ہے نا وہ ایسی بھلائی کی بات ہوتی ہے جس سے